أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہو کر اللہ کے حکم پر لوگوں کو جس دعوت سے آشنا کیا، اس دعوت کا نام دعوت اسلام ہے۔ اسلام ایک ایسے ضابطے اور نظام کا نام ہے جو کہ زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں اور مومنوں میں شمار کروانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کو اسی طرح تسلیم کریں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اسے تسلیم کیا تھا۔ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے، فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا۔ اگر دنیا کے لوگوں اس طرح ایمان لائیں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں، تب اللہ ان کو ہدایت یافتگان میں شمار کرے گا۔ یعنی ایمان کے لیے، ہدایت کے لیے یہ شرط ہے کہ ایمان اس طرح کا ہو جس طرح کا ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ لائے۔ اگر ایمان اس قسم کا نہیں ہے جس قسم کا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اختیار کیا، تو ایسا ایمان انسان کی نجات اور اللہ کی بارگاہ میں کافی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر ہم یہ دیکھیں اور سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کے صحابہ نے کس قسم کا ایمان لائے، تو انہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ کا ایمان اس طرح کا تھا۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ زندگی کے تمام پہلو اور زندگی کے تمام لمحے، زندگی کے تمام گوشے اور زندگی کے تمام ادوار اس طرح میں ڈھالنے ہیں جس طرح کالم میں ڈھالنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرتوں کو پیش نظر رکھے اور یہ جانے اور سمجھے کہ صحابہ نے اسلام اور ایمان کو صرف عبادات تک محدود نہیں رکھا تھا، اور نہ ہی ان کے نزدیک ایمان اور اسلام زبان سے اللہ کی توحید کے اقرار کر لینے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے مان لینے کا نام تھا، بلکہ اللہ کی توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ نبی محترم رسول معظم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر ایمان کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی تھیں جن کو وہ ایمان اور اسلام کا حصہ اور جزو سمجھتے تھے۔ اگر اسی طرح آج ہم بھی ان چیزوں کو ایمان کا حصہ اور جزو سمجھیں تو راہ نجات کے راہی ہیں۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو تو الگ رکھا اور یہ کافی سمجھا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہماری نجات کے لیے یہ بات کافی ہو گئی ہے، تو ماں سوائے اس بات کے کہ ہم ایسی گمراہیوں کا شکار ہو گئے جن سے نکلنے کی کوئی توقع نہیں، ہمیں ایمان اور اسلام سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ آپ جو ہے یہ دیکھیں کہ رب العزت نے پورے کلام مجید کے اندر کہیں بھی نجات کے لیے کلمہ طیبہ کے اظہار کو اور اس کے پڑھنے کو کافی نہیں قرار دیا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں وہ لوگ جنتی ہیں اور وہ لوگ نجات پانے والے ہیں، بلکہ جہاں بھی جنت کا جہنم سے بچنے اور نجات پانے کا تذکرہ کیا، وہاں کلمہ توحید رسالت کے ساتھ ساتھ اور چیز کا بھی اضافہ کر دیا، اور کیا کہا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے لوگو سن لو کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے نجات نہیں، بلکہ ایمان لا کر جنہوں نے نیکیوں کا ارتکاب کیا، اچھے اعمال کیے، پھر اللہ رب العزت نے اچھے اعمال کی توضیح بھی کلام پاک کے الفاظ میں فرمائی۔ کیا فرمایا، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اچھے اعمال یہ ہیں نمازیں بھی ادا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، وہ لوگ ان لوگوں کے لیے کیا ہے، لہم اجرہم عند ربہم،
اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر رب پہ واجب ہو گیا ہے، ان کا اجر ان کے رب کے نزدیک محفوظ ہو گیا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حشر کے میدان میں نہ غمزدہ ہوں گے نہ جہنم سے خوف کھائیں گے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو عمل صالحہ کے ساتھ ساتھ مربوط جانا ہے۔ صرف زبان سے اقرار، اعتراف، اظہار اور اعلان یہ انسان کو مسلمانوں کی برابری میں تو داخل کر دیتا ہے، لیکن انسان کی نجات کے لیے یہ اظہار کافی نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو کچھ اور بھی ایمان کے اوپر اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح 11ویں پارے میں آپ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ یاد رکھیے کہ نجات کن کے لیے ہے؟ نجات ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کو بھی جزو زندگی بنایا، جس نے صرف ایمان کو نجات کے لیے کافی سمجھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو جنت کے منزل کی راہی بنیں گے، جو جنت کو پانے والے ٹھہرائے جائیں گے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کو بھی اختیار۔ مسلمان دو قسم کے ہیں، ایک مسلمان قانونی، ایک مسلمان حقیقی ہیں۔ قانونی مسلمان اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جس نے کلمہ طیبہ کو پڑھ لیا، توحید کو مان لیا، رسالت پر ایمان لے آیا، ایسا شخص قانونی طور پر مسلمان کے زمرے میں شمار ہوا، لیکن یہ شخص حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ اور یہی قسم کے لوگ ہیں جن کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیجئے آپ کو مومن نہ کہلواؤ، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ قانونی طور پر تو لوگ مسلمانوں کی برادری کا حصہ بن گئے ہیں، لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہوئے۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جس نے زبان سے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اللہ کے توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے بعد اپنی زندگی میں ان تمام عناصر کو شامل کیا جنہیں شامل کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور عملی طور پر اسلام کو ثابت کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ جب کوئی مسلمانوں کا لشکر کسی بستی پہ حملے کے لیے جائے تو رات کو شب خون نہ مارے، رات کی تاریکی میں ان کے اوپر حملہ نہ کرے، بلکہ صبح ہونے کا انتظار کرے۔ اگر اس بستی سے اذان کی آواز آئے، لوگ نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلیں تو وہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے، اس پر حملہ نہ کیا جائے۔ اگر اسلام کے دعووں کے باوجود اس بستی میں اذان نہیں ہوتی، لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں نکلتے، اس پر بستی پر حملہ کیا جائے، کیونکہ وہ بستی مسلمانوں کی بستی نہیں ہے۔ قانونی طور پر لا الہ الا اللہ سے آدمی مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی اسلام کے لیے اسلام کے ان تمام اصولوں کو ماننا ضروری ہے جن کی تلقین رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک کے مطابق ان میں سب سے پہلے جس چیز کا اعلان کیا ہے وہ اقامت الصلاۃ ہے، وہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ جو شخص مسلمان کہلاتا ہے نماز ادا نہیں کرتا، ایسا شخص کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا آدمی جنت میں جانا تو بڑی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، اس لیے کہ پورے قرآن پاک میں کہیں بھی یہ بات نہیں کہی گئی کہ صرف ایمان انسان کی نجات کے لیے کافی ہے، بلکہ اس کے برعکس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے پھنکوا دیا ہے؟ تو دیکھیے کہ رب العالمین جواب دیتے ہیں کہ وہ جہنمی کیا کہیں گے۔ اللہ نے ان کے الفاظ جو کہے گے جائیں گے ان کو قرآن پاک میں درج کیا، کہا پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو تم تو کلمے کے بڑے ورد کرتے تھے۔ جواب میں کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے چلے گئے ہم پختہ نمازی نہیں تھے، ہم نماز کے فریضے کو ہم نے ترک کر دیا، کلمے کے باوجود ہمیں نجات نہیں بخشی، ہم جہنم رسید ہو گئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دوسرے فرمان سے قرآن پاک کی اس آیت کی تصدیق ہوتی ہے، اور
تفسیر اور توضیح بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبدی و بین الکفر الصلاۃ، کہ ایمان اور کفر کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان، اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نے فرمایا ہے کہ اس سے یہ بھی الفاظ واضح ہوتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر قصدن نماز کی چھوڑ دیا، اسے معمولی جانتے ہوئے ایک نماز بھی ترک کر دی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ آدمی اس بات کا اقرار کرے میں نماز روزے کا پابند رہوں گا۔ اگر اس نے نماز روزے کی پابندی نہیں کرنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہا، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی پابندی کروں گا، اگر اللہ کے قرآن کی، نبی کے فرمان کی پابندی نہیں کرتا تو اس کا کلمہ بھی جھوٹا ہے، کلمے میں سچا نہیں۔ اقرار تو یہ کر رہا ہے کہ جو اللہ کے رسول کہیں گے میں مانوں گا، اور وقت پر نہ اللہ کی مانتا ہے نہ رسول کی بات مانتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اس بات کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی بندہ مسلمان ہو کے نماز کا تارک بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کا لوگ تصور بھی نہیں کرتے تھے کہ مسلمان نماز کا تارک تو بڑی بات ہے کہ وہ با جماعت نماز سے پیچھے بھی نہیں رہتا تھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ عشاء کی نماز کی جماعت کے لیے میں کسی کو اور کو اپنی جگہ کھڑا کروں اور خود مدینے کی گلیوں میں چکر لگاؤں اور دیکھوں کہ جو شخص مسجد میں آ کر جماعت کے اندر شامل نہیں ہوا اس کے گھر کو آگ لگا دوں، کیونکہ وہ گھر مسلمانوں کا گھر نہیں ہے۔ اتنی تشدید فرمائی، اور حدیث کے اندر آیا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے منافقوں کی پہچان کے لیے ایک موٹا اصول وضع کیا ہوا تھا، اور وہ اصول کیا تھا؟ جو شخص عشاء کی نماز میں اور فجر کی جماعت میں بر وقت حاضر نہ ہوتا، ہم سمجھ لیتے کہ یہ مسلمان ہے، یہ منافق ہے۔ صرف پیچھے رہنے سے لوگوں کو ایسے شخص کے بارے میں نفاق کا شبہ ہو جاتا تھا، اور جو نماز میں حاضر ہی نہیں ہوتا، جس نے کبھی نماز ادا ہی نہیں کی، اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو کھنگالیں کہ ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں اور کتنی نمازیں جو ہیں وہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔